بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم اسم کو ریپ اپ کریں گے، کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے کل کچھ چیزیں پڑھی تھی اسم کے حوالے سے۔ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اسم کو جب بھی آپ اسم آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کے حوالے سے 4 چیزوں کو آپ معلوم کریں گے۔ پہلی چیز اس کا جینڈر، دوسری چیز اس کی پلورالٹی، اور تیسری چیز تھی اس کی ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ویلیو، جس کو ہم نکرہ یا معرفہ ہونا کہتے ہیں۔ اس کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سب کو؟ ہاں جی بالکل۔ اور چوتھا تھا اس کی گرامیٹیکل اسٹیٹ، اس کی اعرابی حالت۔ تو ہم اسم کے اعرابی حالت کے حوالے سے انیشیل ڈسکشن تو کر چکے ہیں کہ اس کی 3 اعرابی حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر۔ انشاءاللہ یہ جب جس طرح یہ ڈیولپ ہوگا ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے جینڈر جو ہے اس کا کور کر لیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب اسم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اس کا پلورالٹی کا۔ تو پلورالٹی سے کیا مراد ہے؟ پلورالٹی سے ہم جو مراد لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسم کے لیے پتہ کریں گے کہ وہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے، یا ہمارے پاس پلورل ہے۔ عربی زبان میں خصوصیت ہے کہ اس میں 2 لوگوں کو جب جمع کیا جاتا ہے، 2 اسم کو جمع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ نشانی موجود ہے۔ تو اگر میں ایک اسم کا ذکر کروں اور میں کہوں قلم، تو یہ ہمارے پاس ایک سنگولر اسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں قلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے پاس موجود ہے کتاب۔ ابھی ہم اس کا نکرہ یا معرفہ ہونا نہیں دیکھ رہے، جسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایک اسم ہو سکتا ہے، نکرہ یا معرفہ، ال کے ساتھ ہو سکتا ہے، بغیر ال کے ہو سکتا ہے، منصرف ہو سکتا ہے، غیر منصرف ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اسم کے حوالے سے ہمیں پہلی چیز ہمیں پتہ چاہیے اس کی جو اعرابی حالتیں ہیں وہ 3 حالتیں ہیں نا، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ تو یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے اس کی حالت یہ ہے ہمارے پاس حالت رفع، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہیڈنگ ڈال دیں تو ذرا آسانی رہے گی۔ رفع، نصب، جر۔ تو قلم اس کی حالت رفع ہے، قلمن اس کی حالت نصب ہوگی، اور قلمن جو ہے اس کی حالت جر ہوگی۔ یہ اسم جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اس کا مطلب ہے ایک قلم، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تینوں حالتوں میں اسم کا جو معنی ہے، اس کے جو مطلب ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ حالت رفع میں بھی ایک قلم ہے، حالت نصب میں بھی ایک قلم ہے، اور حالت جر میں بھی ایک قلم ہی ہے، لیکن صرف اور صرف اس کی میننگ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی اسٹیٹ کے اوپر فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ اپنے جملے میں یوز ہوگی اس کی وجہ سے اس کا استعمال بدل جائے گا، لیکن اس کا مطلب نہیں بدلتا۔ اسی طرح کتاب ہے، اگر کتابن اس کی حالت رفع ہے، کتابن حالت نصب ہے، کتابن حالت جر ہو گئی۔ مسلم ہو اگر تو مسلمن، مسلمن، مسلمن۔
मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिम। चाहे कलम, कलमन जो है ये अलिफ के साथ आता है, किताबन भी अलिफ के साथ आता है। तो ये हमारे जो इसम है, जो यहाँ ग्रुप है, इन सब में हमने किसी एक चीज का जिक्र किया है। तो सारे के सारे हमारे पास जो ग्रुप है ये वाहिद का है। सही। अगर मुझे दो कलम या दो किताबों का या दो मुस्लिम का जिक्र करना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम इसके अंदर जो हमारे पास वाहिद के बाद जो दूसरा सीगा आता है जहां दो का जिक्र होता है उसे बोलते हैं मुसन्ना। मुसन्ना, नून पे तजदीद और खड़ा लिखा जाता है। मुसन्ना, मुसन्ना का मतलब होता है दो। तो अरबी जबान में इसके लिए एक अलहदा लफ्ज मौजूद है और मुसन्ना बनाने का जो अमल है उसे हम कहते हैं तस्निया। तस्निया, मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। अभी मुसन्ना बनाया क्या जाता है तो मुसन्ना, अच्छा अभी हमने वाहिद इसम देखा है ना। वाहिद इसम जो हमने देखा है ये मुजक्कर के लिए देखा है। कोई मुझे बता सकता है अगर मुझे इसकी मोन्नस बनानी हो तो क्या करेंगे? हे लगा देंगे। जी, गोल ते लगा देंगे, गोल ते। आप तो वो बोलते हैं। कलामातुन बन जाता है, कलामातुन। ठीक है। किताबतुन, और इसी तरह किताबतुन, सॉरी किताबतुन। तो कलमातुन, कलमतन, कलमतिन, किताबतुन, किताबतन, किताबतिन, और इसी तरह मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन बन जाता है। ओके। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन बन जाता है। मुसन्ना में क्या होता है, मुजक्कर और मोन्नस बनाने का जो तरीका है वो सेम है। यहाँ पे हमें कैसे पता चला था वाहिद के अंदर, हमें यहाँ पे या तो दम्मा नजर आएगा या फतहा नजर आ रहा था या कसरा नजर आ रहा था। आखिरी हर्फ के ऊपर दम्मा, फतहा या कसरा नजर आ जाते हैं। अगर ये अल कलम होता तो हम कहते हैं अल कलमू, अल कलमा, अल कलमी, अल किताबू, अल किताबा, अल किताबी, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिम। तो इसके अंदर आपको वाहिद के अंदर आपको दम्मा, फतह और कसरा से हालत रफा, नसब और जर पता चलती है। मुसन्ना में ऐसा नहीं होता। मुसन्ना में इस तरह आपके पास रफा, नसब और जर के लिए दम्मा, फतह और कसरा नहीं आते, यानी पेश, जबर, जेर नहीं आते, बल्कि उसके लिए एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि वो आप बनाते तो उसको इसी से है, जो आपका वाहिद इसम होता है ना इसी से बनाते हैं। तो अगर कलम है तो हम लिखेंगे, कलम लिखेंगे और क्या करेंगे, जो आखिरी है ना, आखिरी हर्फ, इसी के ऊपर चेंजेस आ रही थी वाहिद में, तो मुसन्ना में भी इसी पे चेंज आएगी और हम इसको जबर देते हैं और उसके बाद आनी की साउंड लगा देते हैं, आनी। तो ये काला मानी बन गया। ठीक है। किताब था तो किताब के लिए क्या करेंगे, किताब लिखेंगे यहाँ पे, किताब, और आखिरी हर्फ बा था, बा के ऊपर जबर लगाएंगे और अलिफ नून का इजाफा करके किताब बानी बना देंगे। कलामानी, किताबानी। मुस्लिम के लिए देखें तो मुस्लिम के लिए भी ऐसे ही होगा। मुस्लिम, मीम के ऊपर यहाँ पे जो भी था यहाँ पे जबर दे दिया तो मुस्लिम,
مانی آ گیا. قلمانی کتابانی مسلمانی, اس کے اندر آنی کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں, مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے, اس کے اندر آنی کی ساؤنڈ آئے گی. اس کے اندر جو ہے ہم زبر زیر پیش نہیں ڈھونڈیں گے, بلکہ اس میں ہم آنی کی ساؤنڈ دیکھیں گے. آنی, تو حالت رفع کے اندر آپ کے پاس آنی ایڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور حالت نصب اور جر جو ہے نا وہ ایک جیسی ہوتی ہے. حالت نصب ایک جیسی ہوتی ہیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم, اسی طرح قالا میم کے اوپر اسی طرح زبر دیں گے. ابھی یہاں پہ الف نون ایڈ کیا تھا, یہاں پہ یا اور نون ایڈ کر دیں, تو یہ بن جائے گا قلمینی. کتاب سے بن جائے گا کتابین, اور مسلمانی سے مسلمین. حالت نصب اور حالت جری دونوں ایک جیسی ہیں, تو قلمینی جو ہے دوبارہ آئے گا, قلمینی کتابینی. اور اسی طرح مسلمین. تو حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ سیم ہوتی ہیں, حالت رفع میں مختلف ہوتی ہے. اس کا نشانی کیا ہے مثنیٰ بنانے کا طریقہ, حالت رفع میں آنی ایڈ ہو جاتا ہے اور حالت نصب اور جر میں عینی ایڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے آخر میں آنی کی آواز آتی ہے اور عینی کی آواز آتی ہے. یہ جو مسنا ہے اس کا مطلب پلورل مثنیٰ ہے دو کے لیے, مسنا, جی دو کے لیے. مثنیٰ اسم کو دو بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو تثنیہ کہتے ہیں, یا اسم کو مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہے اسے تثنیہ کہتے ہیں. مثنیٰ کہتے ہیں دو کو. اوکے. اچھا جی, تو یہ تو ہم نے ابھی دیکھے کہ یہ جو مذکر اسم تھے ان کے اندر ہم نے آنی 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 اور عینی 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 کہا نا. تو اگر یہی ہم نے مؤنث میں کرنا ہو تو کیا کریں گے, سیم یہی اضافہ کریں گے, سیم یہی اضافہ کریں گے. صرف اس کے اندر جو ایک رول ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مسلم ہے, مسلم جو تھا یہ مذکر تھا, مسلمتن اس کی مؤنث ہو گئی, تو اب اس مسلمتن کو دو مسلمت بنانا ہے ہمیں, تو ہم کیا کریں گے, ہم اسی طرح مسلمات لکھیں گے اور جو گول تا ہوتی ہے نا اس گول تا کو پلین تا سے بدل دیتے ہیں. تو یہ مسلماتن تھا یہاں پہ, تو یہاں پہ ہو جائے گا مسلماتانی. ساؤنڈ وہی آئی ہے, اس میں بھی آنی والی ساؤنڈ آئی ہے, بس کیا ہوا ہے جو گول تا تھی وہ پلین تا میں تبدیل ہو گئی اور اس پہ بھی زبر آ گیا. اور اس کی جو حالت نصب اور جر بنے گی وہ بنے گی مسلمتین. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب میں کچھ اسم جو ہے یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ لوگوں نے جو ہے اس کو کوشش کرنا ہے, 2 یا 3 اسم جو بھی آپ کر سکتے ہو اس کا جو ہے بتائیں کیا ہے, تو پھر میں ڈرا کرتا ہوں. ہم حالت رفع بتائیں گے, حالت نصب بتائیں گے اور حالت جر بتائیں گے اس کی, ٹھیک ہے جی. تو بیت لکھ لیتے, بیت. بیت کسے کہتے ہیں, بیت کسے کہتے ہیں, بات ماننے کو کہتے ہیں, کیا کہتے بیت ٹھیک ہے. بیت اللہ بولتے ہیں نا, بیت اللہ, اللہ کا گھر.
صحیح صحیح. تو یہ وہ بیت ہے. اوکے. اس بیت کے حالت پہلے یہ تو واحد اسم ہے نا, تو اس کی حالت رفع نصب اور جر بتا دیں. بیتن, بیتن, بیتن. بیتن اور بیتن. شاباش. اب اس کا مثنیٰ بنا دیں. اس کا مثنیٰ ہے بیتانی, بیتانی, بیتینی بیتینی, اینڈ بیتینی اگین. بیتینی اور بیتینی, تو یہ سیم آ جائے گا. گڈ عمران, ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. تو مجھے 1 منٹ ٹائم دیجیے گا ذرا. یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی. گڈ, ٹھیک ہے. تو اب ایک اور لے لیتے ہیں, جدار. جدار کسے کہتے ہیں؟ جدار دیوار کو بولتے ہیں. اس کا کوئی بنائے, حالت رفع نصب اور جر بتائے, پھر اس کے بعد مثنیٰ بتائیں اس کا. جدارن نصب. جی بتائیں. جدارن, جدارن, جدارن. جدارن, جدارن. جی رفع نصب جر. ٹھیک ہے, جدارن اور جدارن ہو گیا. ٹھیک ہے جی, جدارن, جدارن. اس کا مثنیٰ بنائے. جدارانی, جدارانی, 2 دیواریں. جدارینی, جدارینی, جدارین. جدارین. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ویری گڈ. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی, اب ایک اور لے لیتے ہیں ہم, جنتن لے لیتے ہیں. جنتن, اس کا کیا بنیں گے رفع نصب و جر؟ جنتین, جنتین. دوبارہ بولیں مجھے بھائی, آواز. جنتن, جنتین. جنتن, جنتن. ٹھیک ہے, اب اس کا مثنیٰ بنا دیں. کیا کریں گے اس جن, کا مثنیٰ بنانے کے لیے؟ الف نون لگائیں گے. جنتان اور جنتین. جنتانی, جنتین. ابھی نا مادہ پورا وہ پڑھیں, ابھی ہم وہ کی تلاوت تو نہیں کر رہے نا کہ ہمیں وقف کرنا ہے, تو وہ پورا پڑھیں. جنتانی, جنتین. جنتانی, جنتینی, اور دوسرا جو رفع ہوگا اس کا جر وہ بھی سیم ہوگا نصب کی طرف. جنتین ہوگا, بالکل. اچھا, اس چیز میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مؤنث اسم ہے نا, گول تا کی وجہ سے. تو آپ نے یہ بھی بولنا ہے کہ گول تا ہے تو اس کو پلین تا سے بدل کے آنی کی ساؤنڈ لگا دیں گے, تو جنتانی اس طرح بنے گا. اچھا جی, اسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ لے لیتے ہیں, قریۃن. قریہ کسے کہتے ہیں؟ بستی, گاؤں. جی, بستی گاؤں کو بولتے ہیں. اس کا بنا دیں قادر بھائی, آپ بنا دیں. تو کریتن, کریتن مسجر ہو جائے گا, جر ہو جائے گا. اور مثنیٰ کے لیے کیونکہ یہ بھی کیا پھر اس طرح, تو یہ مؤنث لگ رہا ہے یہ تے کی وجہ سے, گولتے کی وجہ سے. جی مؤنث. تو یہ گولتے کو الف کر کے اور نون آنی کی آواز ہو جائے گی, تو کریتانی. اور نصب اور جر کے لیے کریتائنی. کریتائنی, صحیح ہے. مسلم کے لیے ہم نے پڑھ لیا تھا مسلمانی اور مسلمین. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا جی,
تو یہ ہم نے مثنیٰ بنانے کا طریقہ تو دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی. اب اس کے حوالے سے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. زید ایک ہمارے پاس اسم تھا، زیدن، اور ہم نے پڑھا تھا زیدن، زیدن، زیدن پڑھا تھا نا. زید کو ہم نے پڑھا تھا زیدن، زیدن اور زیدن. اس کا جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ دو زید کیسے کریں گے؟ دو زید اس کو کیا نارمل اسی یہی رول لگا دیں گے؟ جو یہی رول لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زیدانی، زیدانی، زیدینی، زیدینی. زیدینی، زیدینی، ویری گڈ. ٹھیک 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 ٹھیک. اب جو ہے ہم جمع کو پڑھ لیتے ہیں. ہم نے واحد دیکھ لیا، ہم نے مثنیٰ دیکھ لیا، اب ہم اس کی جمع دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی یہ مثنیٰ یا جمع بنانی ہے نا، یہ واحد اسم سے بنانی ہے. واحد کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا چینجز لائیں گے، تو یہ ہمیشہ آسانی سے بن جاتی ہے. رول آپ کو یاد ہو گیا، مثنیٰ بنانے کے لیے آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے. واحد میں کیا ہوتا تھا؟ زبر زیر پیش آتے ہیں. جمع میں کیا ہوتا ہے؟ آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے. اچھا، اب جمع کے حوالے سے یہ ہے، جمع عرب میں نا دو طرح کی جمع ہے. ایک کیوں کہتے ہیں یہ جمع سالم، یہ رول بیسڈ ہوتی ہے. جیسے ہم نے مثنیٰ دیکھا ہے نا، وہ ایک رول پڑھ لیا ہم نے کہ آنی اور عینی کی ساؤنڈ آئے گی. تو جمع سالم میں بھی رول ہوتا ہے اور وہ آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، اس میں مذکر کے لیے الگ ہوگا اور مؤنث کے لیے الگ ہوگا. مثنیٰ میں ہم نے دیکھا تھا مذکر اور مؤنث جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے بن رہے تھے نا، آنی اور عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ. تو جمع کے اندر مذکر کے لیے الگ ساؤنڈ ہے، مؤنث کے لیے الگ ساؤنڈ ہے. اور جو جمع کی دوسری ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. اس کو جمع مکسر کیوں کہتے ہیں اور جمع سالم کیوں کہتے ہیں؟ جمع سالم میں کیا ہوتا ہے کہ جو واحد اسم ہوتا ہے نا، جیسے مسلم ہے، اس سے جب ہم جمع بناتے ہیں تو یہ پورا کا پورا اسم اپنی اسی حالت میں رہتا ہے اور اس کے آگے اضافہ ہو جاتا ہے کچھ. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح سالم ہے، اس لیے یہ جمع سالم کہلاتی ہے. کیونکہ مکسر میں کیا ہوتا ہے، اس کے درمیان کچھ ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے، میننگ اس کے اندر کوئی ایک اور لفظ کا اضافہ آ جاتا ہے یا اس میں سے کوئی ایک لفظ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں نہیں رہتا. اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. مکسر سین کے ساتھ، ٹوٹا ہوا. یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیے عربوں نے کیسے استعمال کیا اسے. ٹھیک ہے، جیسے کتاب ہے، کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. کتاب کے لیے جمع یوز ہوتی ہے کتب، جمع. اوکے. اب یہ دیکھیں تو یہ اپنی اوریجنل فارم میں ٹوٹ چکا ہے نا، الف ڈراپ ہو گیا اس میں سے. تو اس لیے یہ جو جمع ہے یہ مکسر کہلائے گی، اس کی جمع مکسر. تو اسی لیے ہم مکسر کے اوپر بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، ہم سالم کے اوپر ٹائم لگائیں گے تاکہ یہ ٹاپک ہمارا جو ہے کمپلیٹلی کور اپ ہو جائے. تو مسلم کی ایگزامپل سے ہی لیتے ہیں. ہمارے پاس واحد اسم ہے مسلم، مسلمن، مسلمن، مسلمن. ٹھیک ہے، مسلمن اور مسلمن. تو جب ہم حالت رفع میں اس کی جمع بنانے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اسی طرح لکھتے ہیں. مسلم کو مثنیٰ میں ہم نے زبر لگایا تھا، جمع میں ہم یہاں پیش لگا دیتے ہیں. زبر کی وجہ سے الف آتا ہے ادھر،
یہاں پہ واو آ جاتا ہے اور نون آ جائے گا، اس کو پڑھتے ہیں اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ، مسلمونا. ٹھیک ہے، مثنیٰ میں آنی کی ساؤنڈ آ رہی تھی، اس میں اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے. کتاب کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ اگر کتاب کا ہمیں جمع سالم بنانا ہو تو ہم کتاب کو لکھیں گے اور لکھیں گے کتابونا، وہ اس کی جمع سالم بن جائے گی. اور اسی طرح اگر حالت نصب اور جر جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اسی طرح مسلم کو لکھیں گے اور اس کو زیر دیں گے. زیر کے لیے کیا آئے گا؟ یہاں پہ پھر یا آ جاتا ہے اور نون، مسلمین. یہ چیز یاد رکھیں، اگر کسی حرف پہ نا، کوئی بھی حرف اس کے اوپر اگر زبر لگا ہوا ہے نا، تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اگر الف اس کے بعد اگر کوئی ویک لیٹرز ہیں، ہمارے پاس نا 3 لیٹرز ویک کہلاتے ہیں عربی میں، الف، واو اور یا. اگر ویک لیٹر ہوں گے نا، یا ویک لیٹر نے آنا ہے اس کے بعد، تو وہ اپنے سائن کی مطابقت کے حوالے سے آتا ہے. تو زبر کے ساتھ الف آتا ہے، پیش کے ساتھ واو آئے گا، ٹھیک ہے، اور زیر کے ساتھ یا آتا ہے. یہاں پہ دیکھیں جب یہ لاسٹ لیٹر پہ ہم نے پیش لگایا تو یہاں واو آ گیا، مثنیٰ میں جب زبر لگایا تھا تو الف آ گیا تھا. اس کی ساؤنڈ بس یاد کرنی ہے آپ نے کہ مثنیٰ میں آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے، اور جمع سالم کے اندر اونا اور اینا کی ساؤنڈ آتی ہے، مسلمونا، مسلمینا. اور نصب اور جر میں ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں حالتیں سیم ہوتی ہیں، مسلمونا، مسلمینا. تو مسلم کی اگر یہ ہو گئی تو کافر کی بنا دیں گا کوئی؟ کافرن، کافرن اور کافرن، اس کی جمع سالم بنا دیں. کافرون، کافرون، کافرین، کافرین. کافرین. اور اگر اس کا مثنیٰ بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ مثنیٰ بنائیں گے تو کافرانی، صحیح، کافرینی، کافرینی. کافی رہی. نصب اور جر تو ایک جیسے ہی ہے نا جی، کافی رانی اور کافی رہی. تو یہ ہم نے دیکھا ابھی مذکر اسم کے حوالے سے نا. مذکر اسم کے اندر جو ہے یہ ہم اونا اور اینا کی ساؤنڈ نکالتے ہیں. جب مونس اگر آئے گی، مسلم من کی جگہ اب آ جائے مسلماتن، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، گول تا کو ٹوٹلی ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گول ٹا کو ٹوٹلی ہٹا دیتے ہیں. یہ تھا مسلمتن، تو اس کی جب جمع بنے گی وہ بنے گی میم آئے گا، کیونکہ جمع سالم ہے نا تو اپنی اوریجنل فارم میں تو رہے گا، میم تو آئے گا. تو مسلی ما تن، تو اس میں آتن کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اور نصب اور جر میں کیا ہوتا ہے، مسلماتن، مسلماتن. تو اس میں آتن اور آتن کی ساؤنڈ آتی ہے. میں پوری ایک سمری دے رہا ہوں دوبارہ سے. جب واحد اسم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو واحد اسم میں حالت رفع، نصب اور جو اس کی جر ہے وہ زبر، زیر اور پیش سے ظاہر ہو جاتی ہے. جس کی مثال ہم نے پڑھی مسلم، کہ مسلمن، مسلمن، مسلمن.
کسی واحد مذکر اسم کے بعد اگر واحد مؤنث اسم کو دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ وہ گول تا لگا دیتے ہیں مسلم کے ساتھ، تو وہ بن جاتی ہے مسلمن، سوری مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن۔ انہی کے جب مثنیٰ بناتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ واحد مذکر اور مؤنث کے اندر مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، اس کے آخر میں آنی اور عینی کی ساؤنڈ آئے گی۔ تو ہم نے مسلم کے لیے بنایا تھا مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، اور مسلمتن کے لیے بنایا تھا مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتین۔ پھر ہم نے ابھی جمع سالم میں پڑھا کہ جو مذکر اسم جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم اونا کی ساؤنڈ اور اینا کی ساؤنڈ لگاتے ہیں، تو حالت رفع میں مسلمونا ہو جائے گا اور حالت نصب اور جر میں مسلمینا ہو جائے گا۔ اور فیمیل جو ہے پلورل کے لیے ہم نے پڑھا کہ آتن اور آتن کی ساؤنڈ آتی ہے، تو حالت رفع میں مسلمتن جو تھی وہ مسلماتن، اور حالت نصب اور جر میں مسلماتن بن کے آ گیا۔ صحیح؟ تو ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ مجھے کوئی کر کے دکھا دیں۔ ظالم، تو پہلے آپ نا سارے میل بتا دیں اس کے نا، کہ یہ مذکر کے حوالے سے بتا دیں مجھے، واحد جمع اور تثنیہ تینوں بتا دیں اس کے، اور پھر ہم جو ہے فیمیل والا دیکھ لیں گے اس کا ظالماتن۔ کوئی کوشش کرے گا؟ تو اس کا ظالمن، ظالمان، ظالمین۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ مثنیٰ بنا دیں۔ مثنیٰ بنا دیں، ظالمان نے، ٹھیک ہے، ظالمان نے، ظالمین، ظالمین، ظالمین۔ ظالمین۔ اچھا حضر بھائی، جب بتایا میں نے کہوں نا آپ کو مثنیٰ بنا دیں تو آپ نے بتانا ہے اس میں آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے، اور پھر آپ بولیں ظالمانی، ظالمینی، ظالمین، اس طرح آپ کو یاد ہو جائیں گی چیزیں، سوچنا نہیں ٹھیک، پڑے گا بہت زیادہ۔ صحیح۔ تو اب اسی طرح تو جمع کے لیے بتائیں گے کہ کیا ساؤنڈ آتی ہے۔ کس کے لیے؟ جمع، جمع کے لیے، جمع مثنیٰ ہی تھا نا، ظالمانی الف نون کے ساتھ۔ وہ تو مثنیٰ تھا نا، اب ہم جمع کی بات کر رہے ہیں، دو سے زیادہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں اونا اور اینا کی ساؤنڈ آتی تھی نا۔ ہاں، صحیح صحیح صحیح۔ ظالمون، ظالمون، ظالمونا، ظالمین، ظالمین، ظالمین اور ظالمین۔ چلو میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ظالمین، ظالمین۔ ظالمن، ظالمن، ظالمن۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ہم نے مثنیٰ دیکھا تھا، کیا بتایا تھا آپ نے مجھے؟ ظالمان، ظالمانی، اور نصب ظالمین، ظالمین، ظالمینی، ظالمین، مینی، آنی اور عینی کی ساؤنڈ ہے نا، تو ظالمینی، بالکل۔ ظالمینی۔ مین، اور اب ہم نے اس کا جب وہ جمع بنائی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ظالمون، اور کی ساؤنڈ آئے گی، تو ظالمونا، یہاں پہ ظالمین۔ ظالمین۔ اب دیکھ لیں مسلمونا بھی اور مسلمینا بھی یوز ہوا ہے قرآن پاک میں، تو اس میں مطلب میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ظالمونا میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جو ظلم کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، ظالمینا اور ظالمین۔ ظالمین۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے
آپ اس کا فیمیل کا بتا دیں. ایک عورت ہے جو کہ ظالم ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ظالمتن. تو میں بتاؤں؟ آپ بتا دیں, کمپلیٹ کر دیں. ظالمتن، 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 ظالمتن. ٹھیک ہے. مثنیٰ کیسے بنے گا اس کا؟ ظالمانی، ظالمین نہیں، ظالمتانی، جی ظالمتینی، جی ظالمتینی. ظالمتین. ویری گڈ. اور اب اس کی جو جمع ہے اس کے لیے ساؤنڈ کیا آتی ہے؟ اوکے، ظالمتون. نہیں, مذکر میں اونا اور اینا کی ساؤنڈ آتی تھی, مؤنث میں آتن اور آتن کی ساؤنڈ آتی ہے. ظالمتون، آتن اور آتن کی ساؤنڈ آتی تھی. ظالمت، اور گولتا گرا دیں گے. ظالماتن، ظالماتن. جی, ظالمات تھوڑا کھینچیں تاکہ واحد سے نا ڈفرنٹ لگے نا وہ. اگر ہم مثنیٰ پڑھ رہے ہیں اس کا, ظالماتن، ہاں, اس میں کیا فرق ہے, کیسے ادا کریں گے؟ ظالماتن، ظالماتن. جی, وہ تھوڑا فرق کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو ذہن میں بھی آئے گا. تو ظالماتن، ظالماتن، ظالماتن. ایزی. بالکل. تو بس اسی طریقے کو یاد رکھیں. جب مثنیٰ کا سوچیں نا تو اب سوچیں کہ اس میں ساؤنڈ کیا آتی ہے. آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے. آنی حالت رفع کی ساؤنڈ ہے, عینی حالت نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. اس کے بعد اس کا بنا دیں بس سمپل. تو قرآن پاک کے کچھ اور ورڈ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, یہ والا ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے گا. ہم پڑھتے ہیں مفسد. مفسد کون ہوتا ہے؟ جو فساد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مفسدن کون بھائی بنائیں گے اس کا؟ مفسدن، مفسدن, یہ تو نصب اور جر ہو جائے. مفسدن، مفسدن. مفسدن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کا اور جب اگر مثنیٰ بنانا ہو تو آنی اور اینی کی ساؤنڈ ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو مفسدان، مفسدین. ایک منٹ رکیے گا قادر بھائی. اچھا. مفسدن، مفسدن، مفسدن. ابھی آپ نے مجھے مثنیٰ کیا بتایا تھا کہ کیا کریں گے؟ آنی اور آنی اور اینی کی ساؤنڈ ایڈ ہو جائے گی تو مفسدانی. ٹھیک ہے. اور آنی اور عینی ہوتا ہے. عینی. اچھا, عینی, عینی. تو مفسدانی، اور مفسدینی. مفسدانی اور مفسدینی. 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 عینی کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا. دینی. مفسدینی. مفسدین. مفسدینی. جی, مفسدین. اور ادھر بھی مفسدینی آئے گا. ٹھیک ہے. اسی کا مثنیٰ سے اب جو ہے مثنیٰ ہو گیا. اب اس کی جمع بتا دیں, جمع سالم جو ہے. تو اونا اور اینی کی ساؤنڈ آ جائے گی اس میں. اونا اور اینا کی ساؤنڈ آئے گی. اینا, اونا اور اینا. تو مفسدونا, مفسدونا, مفسدینا. مفسدین. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. اگر اسی کو ہم بنا دیں فیمیل, جو فساد کرنے والے جو ہے وہ ایک عورت ہے, تو مفسداتن بنے گی نا. مفسداتن. گول تا لگا دیں. جی جی. تو مفسداتن. پہلے تو مفسدن، مفسداتن، مفسداتن، مفسداتن. 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 ٹھیک ہے جی. اس کی مثنیٰ بتائیں کیا بنتا ہے؟ تو گول تے کو ہم ریپلیس کریں گے الف
اور آنی سے الف سے یعنی کہ نارمل تے سے اور الف کے کمبینیشن سے اور آنی کی ساؤنڈ آ جائے گی تو مفسدتانی مفسداتانی، ٹھیک ہے جی، اور مفسدتین ہو جائے گا. مفسدہ کہیں نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، نصب اور جر کے لیے. مفسدہ تین، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور اسی کا اگر جمع بنانا ہو تو وہ بھی سملر ہی ہوگا کیونکہ گولتے چونکہ مؤنث تھا تو گولتے کو الف تو نہیں، ویسے ہی اس میں ریموو کر دیں گے ہم کیا؟ ہاں اس میں ریموو کر دیں گے. تو ہم اس کو کریں گے مفسدات مفسدات، جی، اور نصب اور جر کے لیے مفسدات مفسدات. جی. اس میں آتن اور آتن کی ساؤنڈ آ رہی ہے، آتن آتن، مفسدات اور مفسداتن کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو اگر ہم جس طرح یہ کیونکہ جو ہے نا جس طرح آپ نے مسلماتن سے ایگزامپل دی تھی تو یہ سارے اسی طرح ہی کنورٹ ہو جائیں گے، اسی کو ہی دیکھتے ہیں. وہ اگر وہ سارٹ آف ڈائی ہے تو بہت ایزی. اصل میں دیکھیں جو گول تے لگتی ہے نا، میں نے آپ کو جب کل جینڈر پڑھایا تھا تو میں نے اس میں ایک رول بتایا تھا کہ جو اسم جو صفت ہوتی ہے تو اس کے آگے ہم گول تے لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ مؤنث بن جاتی ہے. جب میں نے آپ لوگوں کو کل جینڈر پڑھایا تھا نا، جی بالکل. تو جینڈر کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کا. مؤنث لفظی میں ہم نے پھر پڑھے تھے علامتی اور قیاسی، سمائی، علامتی اور سمائی. تو ان کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی زبان میں جو صفات کا گروپ ہے نا وہ اسم جو صفت ہوتا ہے، ایسے مسلم کیا ہے، ایک صفت ہے نا، سر تسلیم خم کرنے والا. جی مفسد فساد کرنے والا، یہ ایک صفت ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے کسی کا، بلکہ یہ ایک کریکٹر ہے، ایک صفت ہے. تو جو صفت ہوتی ہیں اگر وہ مذکر ہوتی ہیں تو ان کے آگے گولتا لگا کے انہیں مؤنث بنا سکتے ہیں. جیسے صالحون ہوتی ہے، یہ صالح کہتے ہیں نیک مرد کو، ایک ایسا نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کی فیمیل بنانی ہوتی ہے تو اس کے آگے کیا کرتے ہیں، گولتا لگا دیتے ہیں، صالحات. تو یہ صفت ہے بیسیکلی، یہ کسی کا نام نہیں ہے. ہمارے اردو میں لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا اس طرح، لیکن ایکچوئل میں یہ صفات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو عربی میں مسلم ناؤن بھی ہے اور عربی میں مسلم ایڈجیکٹو بھی ہے. قرآن پاک میں مسلم جو ہے سوائے ایک جگہ پہ، باقی ہر جگہ جہاں پہ مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پہ ہوا ہے. صرف ایک موقع ایسا ہے قرآن پاک میں، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے مسلم کا ورڈ یوز کیا ہے تو وہاں پہ اس کو ناؤن کے طور پہ یوز کیا. تو یہ گولتا جو ہے نا یہ ہم صرف صفات کے ساتھ لگا کے اس کو مؤنث بنا سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ ان کو اس لیے یوز کیا کہ ان کو مطلب بنانا آسان ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے. جیسے ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ہے عالم، اس کی فیمیل کیا ہوگی، عالمتم، عالمتن ہو جائے گی، بس گولتا لگانی ہے، اس طرح بن جائے گا. مشرک ہے، مشرک، مشرک کون ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کی جو وہ ہے فیمیل کیا بنے گی، مشرکتم، مشرمت، مشرکتن. اسی طرح صابر ہے تو صابراتن بن جائے گی، حافظ ہے تو حافظاتن بن جائے گی، صادق ہے تو صادقاتن بن جائے گی، ٹھیک ہے. عابد ہے تو عابداتن بن جائے گی. وہ اس طرح گولتا لگا کے آپ بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ اسم ایسے ہیں جو جیسے سمجھ لیں بالکل وہ ہوتے ہی مؤنث ہیں، جیسے جنت،
تو اب گولتا آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہے کہ یہ فیمیل ہے، تو اب اس میں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گولتا ہٹا دوں گا تو اس کا میل بن جائے گا. تو یہاں پہ گولتا کسی اور معنوں میں یوز ہوئی ہے، وہاں ہم نے گولتا یوز کی تھی ان اسما کے اوپر جو کہ صفت کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں. تو جنت یہاں پہ صفت نہیں ہے، جنت یہاں پہ ایک جگہ ہے، باغ کو بولتے ہیں، گارڈن کو. تو یہ یہاں پہ فیمیل ہی رہے گی، اس کو آپ میل میں کنورٹ نہیں کر سکتے. وہاں ہم نے جو گول تال لگا کے بنایا نا وہ میل سے فیمیل میں کنورٹ کیا. تو اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. یہ کلیئر ہوا بھی؟ ہاں مطلب ہے جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جو میل یا فیمیل لینگویج میں آلریڈی ڈیفائن ہے جی اس کو ہم لوگ چینج نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے دیوار ہوتی ہے تو وہ فیمیل ہی ہوتی ہے اردو میں، تو اس کو جدار جو ہے ہم میل ہی ہوتی ہے، اس کو فیمیل ہم کنورٹ نہیں کرتے. مطلب کوئی چیز جو لینگویج میں جیسی میل یا فیمیل ڈیفائنڈ ہوئی ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. باقی جو جس چیز کے جینڈر ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں. یہی میننگ ہے نا؟ جی. تو ہم نے جو ہے آج یہ سیکنڈ ٹاپک جو تھا اس کی جمع کا وہ بھی کور کر لیا. ٹھیک ہے. اب جمع مکسر جو ہے اس کے اوپر کچھ اوزان ہیں، وہ آپ کو میں ریفر کر رہا ہوں پیج نمبر 27. تو آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. اس کی نشانی سمپل، اس میں رفع نصب و جر کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے کتاب کا ہم نے پڑھا تھا، کتب پڑھا تھا نا، کتب. تو اس میں بھی حالت رفع نصب و جر کے لیے زبر زیر و پیش نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ بالکل واحد کی طرح نا ان کے جمع مکسر کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ ملیں گے رفع نصب و جر کی حالتیں. قلم کے لیے جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اقلام. اقلام، قلم کی جمع ہوتی ہے اقلام. یہ بن جائے گا اقلامن، اقلامن، اقلامن. دروازہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم باب. باب کی جو جمع بنتی ہے وہ بنتی ہے ابواب. بہت سارے دروازے، یہ اس کی جمع مکسر ہے. تو ابوابن، ابوابن، ابوابن. تو یہ پیج نمبر 27 ہے لسان القرآن میں، اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا تو آپ کو ووکیبلری کے حوالے سے جو ہے نا کچھ چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ جمع مکسر کے اندر یہ کیسے بنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے کیا کیا پیٹرن ہے وہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے چیزوں کو تو ہم انشاءاللہ اس میں دیکھ لیا کریں. اچھا جی، ابھی ہم آج کی جو آخری چیز ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ اس میں ہمارا جو اسم کا ٹاپک ہے وہ پورا ریپ اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہے، اسم کو نکرہ یا معرفہ بنانے کا جو طریقہ ہے نا، ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ویلیو ہم نے بات کی تھی نا اسم کے حوالے سے، تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی کیا ہوا؟ خیر بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں اسم کا وسعت کے اعتبار سے معلوم کرنا کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو نکرہ ہونا تو اس کا جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے ہمیں. وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس پہ تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے، ڈبل حرکت اس میں موجود ہوتی ہے. منصرف اسم کے لیے ڈبل حرکت ہوتی ہے اور غیر منصرف کے لیے اس پہ سنگل حرکت ہی ہوتی ہے. تو ایک نشانی نکرہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو بیسیکلی نکرہ جو ہے نا وہ کافی وسیع ہے اس حوالے سے، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں. تو ہم اس کے بجائے معرفہ کو پڑھیں گے، کیونکہ معرفہ جو ہے نا اس کی ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم ابھی اسم کا ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ہونا پتہ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ہونا.
کہ کیسے پتا چلے گا کہ اسم ڈیفینیٹ ہے کہ انڈیفینیٹ ہے؟ ڈیفینیٹ کو ہم کہتے ہیں معرفہ اور انڈیفینیٹ کو ہم کہتے ہیں نکرہ. تو معرفہ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، اور ہم عربی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ ہر استعمال ہونے والا جو اسم ہے وہ نکرہ شمار ہوتا ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا پتہ نہ چل جائے. ویسی ہی رولنگ ہے کہ جیسے ہم نے مذکر اور مؤنث کے لیے کہا تھا کہ ہر اسم کو ہم مذکر ہی ٹریٹ کریں گے جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا پتہ نہ چل جائے. یہ ویسے ہی رولنگ ہے جیسے ہم نے منصرف اور غیر منصرف میں فرق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہر اسم کو منصرف ٹریٹ کریں گے کیونکہ 85% لینگویج جو ہے وہ منصرف اسم ہے جب تک کہ ہمیں اس کا غیر منصرف ہونا پتہ نہ چل جائے. تو ہم نے غیر منصرف کو اسٹڈی کیا تھا، مذکر مؤنث میں ہم نے مؤنث کو اسٹڈی کیا تھا، تو اسی طرح نکرہ معرفہ میں ہم معرفہ کو اسٹڈی کریں گے. تو عربی زبان میں کچھ 6 یا 7 صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جس میں اسم معرفہ ہو کے آتا ہے. تو وہ صورتیں کیا ہیں، اسم معرفہ کی پہچان کیا ہے؟ تو اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ کسی جگہ، چیز یا شخص کا خاص نام ہوتا ہے. تو ایسے اسم معرفہ کو ہم کہتے ہیں اسم علم. علم، ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال کے طور پہ ہم نام لے لیں زید. زید کسی کا نام ہے. فاطمہ کسی کا نام ہے. مکہ کسی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. جہنم کسی چیز کا نام ہے. جنت کسی جگہ کا نام ہے. تو ایسے اسماء جو کسی خاص شخص یا چیز کا بتاتے ہوں ان اسماء کو ہم کہتے ہیں اسم علم. تو یہ ہماری اسم معرفہ کی پہلی کیٹیگری آ جاتی ہے. دوسری کیٹیگری اسم معرفہ کی وہ ہے جن کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ان کو آپ انگلش میں پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. اور پروناؤن کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ they are used in place of noun or they are the one who are referring to some noun. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ضمائر ہے جیسے ہی، شی، اٹ ہوتا ہے نا، یو، آئی، وی. تو یہاں پہ جو ضمائر ہوتے ہیں عربی میں ان کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے ہوا، ہیا، ہوا، ہیا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. ان کو ہم ڈیولپ کریں گے لیٹر سٹیجز میں. لیکن یہ تمام کے تمام جو ضمیر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں معرفہ. ضمیر کی جمع ہوتی ہے ضمائر. تو یہ تمام کے تمام ضمائر جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہمارے پاس آتی ہے اس میں معرفہ کے اندر وہ اسماء اشارہ ہیں. اس میں اشارہ وہ اسماء جو اشارے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اشارے کے لیے کیا ہوتا ہے، دس اینڈ دیٹ یوز کرتے ہیں نا. اشارہ دور کا ہوتا ہے یا اشارہ قریب کا ہوتا ہے. تو دور کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہم انگلش میں ڈیٹ کہتے ہیں، دیٹ. اور قریب کے لیے ہم بولتے ہیں دس پلیس، دیٹ پلیس. یہ اشارہ ہوتا ہے. تو عربی میں جو اسماء اشارہ ہیں وہ تمام کے تمام معرفہ میں شامل ہوتے ہیں. اور اس کے لیے جو اشارے ہیں وہ ہاذا ہے، حاذی ہے، ہاذا، حاذی، ہاؤلائی، اولائی کا، ذالی کا، تل کا. یہ دور اور قریب کے اشارے ہیں. یہ بھی ہم انشاءاللہ پراپرلی جب ٹاپک آئے گا تو میں ان کو ڈیولپ کروں گا. فی الحال اتنا ہی ڈسکشن ان کے لیے کافی ہے. چوتھے جو ہے وہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں. اسم موصول تو یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، ابھی اتنا جان لیں کہ اردو کے اندر جو ہم کہتے ہیں جو اور جس وغیرہ کے جو الفاظ ہیں ان کا جو مترادف ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسماء موصول ہے.
جب ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ کتاب جس میں، تو اب یہ جس آیا ہے یہ اس میں موصول کے طور پہ یوز ہوا ہے، اور اب یہ اس میں موصول ایکچوئل میں کرتا کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں جب ہم ٹاپک آئیں گے اس کے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو عربی میں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے اس میں موصول میں. الذی، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، الذی هو الذی، الذی خلقہ. تو الذی، اللتی میل فیمیل کے لیے الگ الگ یوز ہوتا ہے، یا الذین یوز ہوتا ہے. تو یہ تمام اسماء جو ہے یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. پانچواں جو ہے وہ معرف باللام ہے. آپ کو یہ آلریڈی معلوم ہے. معرف باللام، اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی نکرہ اسم لیتے ہیں اور اس کے آگے الف لام داخل کر دیتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے کتاب تھی، کتاب سے اگر ہم الف لام لگا دیں تو وہ الکتاب ہو جاتا ہے، تو ال لگنے کی وجہ سے بھی وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ وہ پانچ ہیں جو ہمیں جو ہے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی اگر ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے کوئی سوال، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی انفارمیشن اور کلیئر کرنی ہے؟ نہیں؟ تو انشاءاللہ ماشاءاللہ آج آپ لوگوں نے جو ہے یہ اسم کا ٹاپک جو ہم نے کور کرنا تھا وہ کور کر لیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ویک میں کلاسز ہیں اس کے اندر ہم سینٹینسز کے حوالے سے انٹروڈکشن لیں گے، اور اسم کے جو یوزیج ہیں کہ حالت رفع اور نصب اور جر میں ٹوٹل یوزیج کتنے ہیں، وہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس کے 22 یوزیج ہیں. ان 22 میں سے ہم 15 کو ڈسکس کریں گے، ان کا مختصر سا تعارف لیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور وہ آلریڈی آپ کی نظر سے چیزیں گزر چکی ہوں گی، تو جس اس کو سم اپ کروں گا میں اس لیکچر میں. اور اس کے بعد نیکسٹ ویک سے ہم جو ہے ایک کتاب ہے قصص النبیین، ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، اور اس میں جتنی تھیوری ہم نے پڑھی ہے نا اس کو ریالٹی میں دیکھیں گے اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ کس طریقے سے یہ عبارت میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ جڑ رہا ہے، یا ایک فعل جو ہے وہ اسم کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آئیں گی، اور اس وقت آپ کو جو ہے جتنی بھی یہ تھیوری ہم نے پڑھی ہے 4% کے حوالے سے، جو ہمیں 4% تھیوری کا جو کچھ پرسنٹ ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو ایکشن میں نظر آئے گا، اور آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی. اور وہی چیز پھر ہم قرآن پاک میں جب دیکھیں گے تو ہمیں وہ چیز بالکل کلیئر ہوتی چلی جائے گی. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت دے، اور اسی طرح اس کی جو طلب ہے اس کی زبان کی، اس کے دین کے حوالے سے اس کے اندر اسی طرح ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں رکھے، اور اس طلب کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھے، تاکہ ہم بھرپور کوشش کرتے رہیں اس کے اوپر. میں ریکارڈنگ جو ہے اینڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم.